الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسے درود و سلام سید الانبیاء آقا دو جہاں امام اعظم امام کائنات امام الرسل شیمہ دبیر بدر منیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بابرکت ذات واسے حضرات دی وقار آج دنیا دے اتے بڑے بڑے مسالک بڑے بڑے مذاہب اور بڑے بڑے فرقے جنم لے چکے لے لیکن کوئی بندہ اپنا نام اچھا رکھ کے اپنے آپ عوام الناس سے سامنے حق پہ ہوندہ دعویٰ کر دے کوئی قرآن و حدیث سی غلط تعویلات قرآن و حدیث سی تعریف کر کے اور اپنے مسلک اپنے مذہب اپنے منہج نو ثابت کرن دی ناکام کوشش کر دے ایتھے لکھن والے نے بخاری دے رات دے اندر کتابہ لکھ کے اپنا مذہب اپنا منہج اور منکرین حدیث نو
ایک دروازہ کھول کر کے دے دیتا. اس ادوار دے اندروں فرقہ واریت دے دور دے اندروں اللہ دی توفیق و رحمت دے نال ایک مسلک ایسا مسلک بھی ہے جڑا مسلک حق مسلک ہے اور وہ ہے مسلک اہل حدیث. میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق و رحمت دے نال آج جڑا موضوع تسا آپ دے سامنے لے کے آیا وہ ہے حقانیت مسلک اہل حدیث. کیونکہ اغیار سانو منن تو قاصر نے اغیار سانو من دے نہیں اور اہل حدیث سے سٹیج دیتے حقانیت مسلک اہل حدیث بیان کرنا کس وجہ تو ضروری ہے. اس وجہ تو ضروری ہے کہ میرے اہل حدیث تا بچہ اے بات جان جائے. اللہ کی توفیق و رحمت دے نال اسی کسے اور دے دسوے دین تے نہیں, اسی اپنے آباء و اجداد دے طریقے تے نہیں, اسی اپنے چاچے تے دابے تے مامے تے نانے دے طریقے تے نہیں, بلکہ اللہ کی توفیق و رحمت دے نال اسی اہل حدیث بنے تے مسلک اہل حدیث کی حقانیت نو جان کے بنے اور انہاں بندیاں تے توفے جڑے بندے اہل حدیث تے سٹیج تے مسلک اہل حدیث نہیں بیان کرتے, حقانیت مسلک اہل حدیث نہیں بیان کرتے. اے جی زمانہ گزر گیا, دور گزر گیا, بڑے بڑے ایسے ادوار آئے, بڑیاں بڑیاں حضرات مشکلات آئیا, لیکن محدثین میرے پیغمبر علیہ السلام کرنے اولا پیغمبر میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد صحابہ کرام کے بڑیاں بڑیاں مشکلات آئیا, لیکن حق بات کتے بھی نہیں رکی, حق بات کرم تو رکے بھی نہیں. آئیے حضرات انشاءاللہ میں قرآن و حدیث سے دلائل دلال اے تو صاحب آپ کے سامنے بات گوش گزار کرانگا کہ مسلک اہل حدیث اللہ پی روح زمین تے محدثین تی جماع پہ, مسلک اہل حدیث اللہ پی روح زمین تے صحابہ کرام نو منن والی جماع پہ, مسلک اہل حدیث اللہ پی روح زمین تے اگر عقائد دا معاملہ ہے اہل حدیث تاج پیغمبر دی اتباع کرن, اگر حضرات مسائل منسوسہ دا معاملہ ہے اہل حدیث تاج میرے پیغمبر کی صلاۃ و سلام دے طریقے تے چلن, میرے پیغمبر دی اطاعت کرن. آئیے اللہ تبارک و تعالی دا قرآن مالک کائنات نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا اور اللہ پاک نے حکم بھی اس سے باب دیتا. سورہ محمد آیت نمبر 2 اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا, توجہ پوری طرح میری طرف. مالک کائنات نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. مالک کائنات نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے بما نزل على محمد, کس چیز سے ایمان لے کر کے آئے, دنیا پیا کتاباں تے ایمان نہیں لے کر کے آئے, کس چیز سے ایمان لے کر کے آئے, اپنے پڑھیاں پیا کتاباں تے ایمان نہیں لے کر کے آئے, بلکہ ایمان لے کر کے آئے بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ پاک نے میرے پیغمبر تے نازل کیتا, جو آمینہ بلال تے نازل کیتا, جو نبی پاک علیہ السلام تے نازل کیتا, اس چیز سے اتے ایمان لے کر کے آئے. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. مالک کائنات نے فرمایا اور جو میرے پیغمبر تے اللہ پاک نے نازل کیتا اوگی خاک کے تے اللہ پی طرفوں خاک کے. آؤ دنیا کائنات کے لوگوں توجہ پوری طرح میری طرف. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, ترمذی دی روایت نمبر 2641, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت ہو بہو اسی طرح کرے گی جویں بنی اسرائیل نے کیتا. حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے اندر اگر کسی بندے نے اپنی ماں بنال زنا کیتا تے میری امت کے اندر بھی ایک ایسا بدبخت ہوئے گا, ایسا
ایسے لوگ آن گے جڑے اس فعل کبھی اس فعل شنید مرتکب ہون گے. مالک میرے پیغمبر نے فرمایا امت بنی اسرائیل 72 فرقیاں بھی اندر تقسیم ہو گئی. امت محمدیہ 73 فرقیاں بھی اندر تقسیم ہو جائے گی. لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 73 فرقیاں بھی اندروں ایک فرقہ ایسا فرقہ ہے جڑا فرقہ جنت کے اندر جائے گا. فرقہ ناجیہ. آقا جی کیڑا فرقہ ہے؟ میرے پیغمبر دے صحابہ نے پوچھا. فرمایا او فرقہ ہے جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. او جماعت تو فرقہ او مسلک جڑا میرے پیغمبر دے طریقے تے جڑا میرے پیغمبر دے طریقے تے صحابہ دے طریقے تے چلن والا. آؤ دنیا کائنات دے لوگو اللہ کی توفیق و رحمت نال اج پیغمبر دے طریقے تے چلن والا مسلک ہے تے مسلک اہل حدیث ہے. میں ایویں ڈاپ نہیں کر رہا. انشاءاللہ اللہ دی توفیق و رحمت نال تیرے سامنے دلائل تے انبار لگا دیاں گا. میرے پاک میں دوسری حدیث ابن ماجہ کی روایت نمبر 6 اور ترمذی کی روایت پہ روایت نمبر 2192. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسا گروہ دنیا کے اندر قائم رہے گا قیامت تک قائم رہے گا. فرمایا اس گروہ تے اللہ پاک دی امانتاں ہون گیاں. اس گروہ نو اللہ کی طرفوں مدد ہوئے گی. لیکن میرے پاک پیغمبر نے فرمایا طائفہ منصورہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑے انہاں دی مخالفت کرنے والے جڑے انہاں پہ دشمن نے جڑے انہاں پہ مخالفت کرنے والے جڑے انہاں دی مدد نہیں کر دے وہ انہاں دا قیامت تک کچھ بگاڑ نہیں سکن گے. آؤ دنیا کائنات کے لوگوں ترمذی کے اندر 2192 نمبر روایت کے نیچے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیتا. علی بن مدینی فرماتے نے فرمایا ہم اصحاب الحدیث ایک طائفہ منصورہ تو اور چلال اللہ پاک دی مدد حاصل ہوئے گی. اگر او جڑا گروہ ہے تے اہل حدیث دا گروہ ہے. حجی بھی نہیں سمجھیا امام آل سنہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 2 تے بات موجود ہے. امام صاحب فرماتے نے فرمایا ان لم تکن غافی الطائفۃ المنصورۃ ان لم تکن غافی الطائفۃ المنصورۃ. فرمایا اصحاب الحدیث امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے نے فرمایا ان لم تکن غافی الطائفۃ المنصورۃ اصحاب الحدیث فلا ادری من هم. امام صاحب فرماتے نے فرمایا اگر اس گروہ تو مراد اہل حدیث نہیں حدیث نو مننے والے نہیں تے پھر میں نہیں سمجھدا اس گروہ تو مراد کون ہے. ہجے بھی نہیں سمجھیا. احمد بن سنان الواسی رحمت اللہ علیہ 171 ہجری کے اندر پیدا ہوئے نے 256 ہجری کے اندر فوت ہوئے نے. یہ معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 4 دیتے بات موجود ہے. فرمایا لیس فی الدنیا مبتدعون الا وهو یبغض اغل الحدیث. احمد بن سنان فرماتے نے فرمایا کوئی دنیا دا بدعتی ایسا نہیں کوئی دنیا دا ایسا بدعتی نہیں جڑا اہل حدیث نال بغض نہیں کرتا. جڑا اہل حدیث نال بغض کرے گا دنیا دا بدعتی ہوئے گا. آج اہل حدیث اہل حدیث بغض کون کر دینے جڑے بدعتی لوگ نے اور بغض کے وجہ تو کر دینے کیونکہ ساڈا منہج ہے کہ پیغمبر دی حدیث نو منو. وہ کہندے نے بدعتاں دے پیچھے چلو. اے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اور لوگ پیغمبر دیاں حدیثاں اللہ پاک نے شعور دے دیتا. اللہ پاک نے شعور ایسا دیتا کہ لوگوں میرے پیغمبر دیاں حدیثاں سنیاں میرے پیغمبر دیاں حدیثاں پڑھ پڑھ کے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں سن کے پنڈاں تے پنڈ اہل حدیث ہوئی جا رہے ہیں. پنڈاں تے پنڈ اہل حدیث ہوئی جا رہے ہیں. اور تائیں تے میں کیا کرنا کہ مسلک میرے دیا تم جاگتے نے آن پیا مسلک میرے دیا تم
جاگتے نے آن پیا اگل حبیب مسل کی اگل حبیب مسل کی من آئے گھڑتے کئیا مسلک میرے دیا تم جاگتے نے آن پیا جوانو توجہ میری طرف ہے ایک کاپتے وچ اساڈے پڑھیا ہویا قرآن ایک کاپتے وچ اساڈے پڑھیا ہویا قرآن دوجے کاپتے اندر سونے نبی دا بیان اور جلہ نے اس نو ملیا جلہ نے اس نو ملیا قرآن پہ حدیث اور جلہ نے اس نو ملیا اب تارو اولے گئیا سارے آپ کو سبحان اللہ اجوان بھی بولو سبحان اللہ مسلک میرے دیا تم جاگتے نے آن پیا اور آؤ دنیا کائنات پہ لوگو اللہ پی توفیق و رحمت پیرار ہے میرا مسلک دنیا پہ چھا چکے ہے اور حضرات آئیے کیونکہ ساڑھا عقیدہ دنیا والا عقیدہ نہیں ساڑھا عقیدہ جسے اپنے بڑے دا عقیدہ نہیں ساڑھا عقیدہ جسے حضرات دنیا پہ مفتی تے کسے دنیا پہ فقیہ والا عقیدہ نہیں ساڑھا عقیدہ اللہ پی توفیق و رحمت پیرار او عقیدہ گئے جڑا میرے پیغمبر دا او عقیدہ ہے جڑا میرے پیغمبر دے صحابہ تھا ساڑھا مسلک او مسلک ہے جڑا میرے پیغمبر دے صحابہ دا مسلک ہے میرے حضرات مسائل منسوسہ خون اسی عمل کریے پیغمبر دی حدیث سے عقائد خون اسی عمل کریے میرے پیغمبر دی حدیث سے دنیا کے معاملات خون اسی عمل کریے پیغمبر دی حدیث سے ہاں خان میں ماننا امام ابو خنیفہ رحمت اللہ علیہ امام نے فقہ دے امام نے لیکن معصومان الخطا نہیں میں مننا اے باپ نو تسلیم کرنا امام شافعی قابل عزت نے لیکن دنیا کائنات کے لوگوں وہ قابل معصومان الخطا نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ امام صاحب قابل عزت نے قابل احترام نے لیکن تقریر اس وجہ تو نہیں کرنا کیونکہ میرے کوئے میرا پیغمبر ہے تقریر اس وجہ تو نہیں کرنا کیونکہ میں وہ امام کی اطاعت کرنا جڑا امام معصومان الخطا ہے اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ لوگوں دنیا کائنات کے لوگوں میری اکھاں دا جمعہ ہے لیکن کس وجہ تو تقریر نہیں کرنا کیونکہ میرے کوئے وہ امام موجود ہے میرے کوئے پیغمبر موجود ہے میرے کوئے مسلک صحابہ موجود ہے میرے کوئے سچا پکا حقانیت والا مسلک موجود ہے جڑے مسلک کی ایک کوئی پکارے بات بننی جائے گی یا رب دے قرآن بھی مننی جائے گی یا میرے پیغمبر دے فرمان بھی مننی جائے گی اس واسطے سے بعض لوگ اتھے آن کے اہل حدیث لفظ سے محدثین واسطے استعمال کیتا جاتا او میاں اللہ دی توفیق و رحمت نال آل سنہ بھی اسیاں تے اہل حدیث بھی اسیاں اہل سنت کا مطلب ہے سنت پہ عمل کرنے والے پیغمبر دی سنت دی پیروی کرنے والے اہل سنت بنے گا ہی ادوں جدو حدیث سے عمل کرے گا اہل سنت بننے واسطے پہلے اہل حدیث بننا ضروری کہ اللہ دی توفیق و رحمت نال اسی اہل حدیثاں حدیث پڑھ کے جدو اسی حدیث پڑھنے حدیث سے عمل کرنے اسی اہل حدیثاں تے جدو حدیث پڑھ کے پیغمبر دی سنت پڑھ کے پیغمبر دی سنت تے عمل کرنے تے اسی اہل سنہ اللہ دی توفیق و رحمت نال آئیے ہونا پا دیکھئے صحیح روایتہ انشاءاللہ اللہ دی توفیق و رحمت دلال سکے بند روایات تو صحابات دے سامنے چند مسائل ایسے جڑے اختلافی مسائل نے وہ تو صحابات دے سامنے رکھاں گا کہ اللہ دی توفیق و رحمت دلال پیغمبر دیاں دیساں پڑھیاں پیغمبر دیاں دیساں دیکھیاں اللہ دی قسم میں مسلک حق نظر آیا ہے تے مسلک اہل حدیث نظر آیا آئیے حضرات ابو داؤد دی جرابات تے مسا سردیاں دے دن میں پہلے جرابات تے مسا ابو داؤد روایت نمبر 159 ہے
نبی پاک علیہ السلام دا صاحب میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے میرے پاک پیغمبر نے ایک دن وضو مبارک کیتا نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت وضو کیتا میرے پاک پیغمبر نے جراباں تے جوتیاں دے اوتے مسا کیتا ہجے بھی نہیں سمجھیا آؤ دنیا کہنا پہ لوگوں اور امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ روایت نمبر 159 ابو داؤد دی حدیث ہے سکے بند حدیث ہے صحیح سند دینار حدیث ہے امام صاحب نے سات میرے پیغمبر دے صحابہ اکرام جنہ کا تذکرہ فرمایا حضرت علی المرتضی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو امامہ حضرت سعد بن سعد اور میرے پاک پیغمبر دا یار حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ اوے امام صاحب نے سب دا تذکرہ کرم تو بعد فرمایا اے پیغمبر دے سب تے یار جراباں تے مسا کریا کرتے ہجے بھی نہیں سمجھیا الاوسط ابن المنذر کتاب دا نام ہے الاوسط ابن المنذر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 462 حدیث نمبر 479 اگر حدیث نہ ملے وہ کتابہ لپن دی ضرورت نہیں میرے کولے آ جئی میں او گل نہیں کرتا جڑیاں میری کتاباں دے اندر لکھی ہوئے میں او کتاب کرے میں او گل کریا کرنا جڑیاں اپنی اکھاں دے نال دیکھی ہوئے آؤ دنیا کہنا پہ لوگوں حضرت عمر بن حریث فرماتے نے فرمایا رأیت علیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رأیت علیٰ بالا سنہ تقصع بمساغا علی الجورابین حضرت عمر بن عاص فرماتے نے فرمایا ایک دن سیدنا علی المرتضی نو دیکھیا حضرت علی المرتضی بولو برات فارغ ہو گئے حضرت علی المرتضی وضو کر لگے نے میرے علی پاک نے ومساغا علی الجورابین حضرت علی المرتضی نے جرابات مسا کیتا اے پیغمبر کی حدیث ہے بیان کرنے والا صحابی ہے ہجے بھی نہیں سمجھیا آؤ دنیا کہنا پہ لوگوں فقہ حنفی دی کتاب معتبر ہے فقہ بھی کتاب ہے بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام صاحب کا نام لینے والے اپنے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقلد کہنے والے ایواسی امام ابو حنیفہ بھی تقریر کرنے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 سے اے جڑی بات موجود ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنی آخری عمر کے اندر امام صاحب نے جرابہ پہ مسا کیتا امام صاحب نے جرابہ پہ مسا کرن تو بعد جڑے انہاں دی عیادت کرنے واسطے آئے سی امام صاحب نے فرمایا آج میں او کم کیتا ہے جس کم تو لوگاں نو روکیا کردہ ہجے بھی نہیں سمجھیا مدارس سے اندر کتاب پڑھائی جاندی ہے جنہوں ہدایہ کیا جاندے ہیں ہدایہ اولین ملا مرگینانی رحمت اللہ علیہ ایدی اندر لکھتے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 421 اے چڑی بات موجود ہے اور اشراف الخدایہ پہ اندر بھی فقہ حنفی دیا معتبر کتاباں انہاں پہ اندر اے بات موجود ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے آخری عمر دے اندر جرابات مسا کی اور اس سے باپ کی اتنے فتوہ موجود ہے اور اس سے باپ کا فتوہ ہے کہ جرابات مسا کرنا جائز ہے آؤ دنیا کہنا پہ لوگوں ویکتے سینا ایک جرابات ایسی مسا کرنے اہل حدیث مسا کرنے نے امام ابو حنیفہ دی وجہ تو نہیں امام شافعی دی وجہ تو نہیں امام مالک دی وجہ تو نہیں امام احمد بن حنبل دی وجہ تو نہیں بلکہ اہل حدیث جرابات مسا کرتے نے پیغمبر دی حدیث دی وجہ تو پیغمبر دی سنت کی وجہ تو ہجے بھی نہیں سمجھیا مسلک اہل حدیث سفر کے اندر نماز نو قصر کرنا آؤ بخاری کی روایت ہے مسلم کی روایت ہے روایت نمبر 691 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام 3 پرسک ہاشمی میل دے مطابق آج دا جڑا بند ہے کسی نے 21 کلومیٹر تے 700 میٹر آکھیا کسی نے 22 کلومیٹر آکھیا جدو میرے پیغمبر 22 کلومیٹر سفر کر دے تے میرے پیغمبر نماز نو قصر کریا کر دے نبی پاک نماز نو کی کریا کر دے بول دے نہیں نبی پاک نماز نو کی کریا کر دے
قصر کریا کر دے میرے پیغمبر 2 رکعتاں پڑھیا کر دے زور اثر دیاں نبی پاک دے عشاء دیاں کنیاں رکعتاں پڑھ دے 2 کنے سفر تے بول دے نہیں کنے سفر تے 22 کلومیٹر تے ایتھے لوگ آکھتے ہیں جی سفر دینا خوف بھی ہونا لازمی ہے ان دے بڑی بھی روایات نے بہرحال بھی موضوع نہیں لیکن اے جڑی روایت تے ان دے اندر خوف دا ذکر ہے گا نہیں ان دے اندر کندہ ذکر ہے کلے سفر دا کندہ ذکر ہے کلے سفر دا نبی پاک علیہ السلام جدو 22 کلومیٹر سفر کریا کر دے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز نو قصر کریا کر دے یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام سفری نماز ادا کریا کر دے 2 رکعتاں پڑھیا کر دے آئیے حضرات ہن سفری نماز آئیے نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ اور میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اسی تے عمل کرنے ہیں میرے پیغمبر دی زندگی تے میرے پیغمبر دے صحابہ دے طریقے تے اللہ دی توفیق و رحمت دے نال تائیں تے میں کیا کرنا نبی دے صحابہ نال دوستی بنا نبی دے صحابہ نال دوستی بنا جڑے سچے دل اسلام دے گواہ نبی دے صحابہ نال دوستی بنا جڑے سچے دل اسلام دے گواہ جنہ میرے آقا نو قریب وکیا قریب وکیا جنہ میرے آقا نو قریب وکیا قریب وکیا وہ نبی پہ اپنا نصیب وکیا نصیب وکیا ایک ایک وچ سونے نبی دیا دا اچھی کو سبحان اللہ ہے جنہوں نے گوڑے پھڑے نا گوڑے چھاڑ کے بیٹھو ہے نبی پاک کی دیسی مخالفت جو میرے درمیان گوڑے نہیں پھڑنے چاہیے ایک ایک ویچ سونے نبی دیا دا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ نبی دی نماز بکی اسغاب نے اسغاب نے نبی دی نماز بکی اسغاب نے اسغاب نے رب الیدین بھی صحابہ تو ملا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ آؤ دنیا کہنا پہ لوگوں ہن میں اگلا عمل جڑا دسنا چاہنا دوری اذان اکھنا دوری اذان اکھنا آؤ دنیا کہنا پہ لوگوں وہ اگر آج اللہ بھی قسم اس بات سے بھی عمل کر دے تے اہل حدیث عمل کر دے ابو داؤد دی روایت اندر 503 اور مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رہے نبی پاک علیہ السلام نے منو اذان میرے پاک پیغمبر نے منو اذان سکھائی تھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو معذورہ کی پڑھنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پھر باقی اذان عام اذان دی طرح انہوں دوری اذان کیا جاندے اور دنیا کائنات پہ لوگوں صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث کی کتاب کے اندر روایت موجود ہے اگر ان دی اتے بھی عمل کر دے تے آج دا اہل حدیث کر دائے تے کرنے کیوں آپ پیغمبر دی اور پیغمبر دی بس اسی ایک کہنے ہیں پیغمبر دی حدیث سمجھ کے اس وجہ تو اللہ دی توفیق نہ اسی عمل کرنے ہیں اس تو بعد دوری اذان تو بعد اکہری تکبیر نبی پاک علیہ السلام صحیح البخاری کی روایت ہے روایت نمبر 607 حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیتا کہ اذان کہنی ہے 2 دفعہ یعنی کہ اذان دے جملے اذان دے کلمات 2 دفعہ دکھنا
کرانے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی کہ جویں اسی آپ اذان آکھنے آپ اذان آکھنے اس طرح اذان آکھنی اینو اکاری اذان کیا جاندے اور تکبیر آکھنی ہے اکاری اگر اذان آکھنی ہے اکاری تے تکبیر آکھنی ہے اکاری اگر اذان آکھنی ہے دوری تے تکبیر تو آکھنی ہے دوری اللہ اکبر تکبیر کس طرح کہنی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری کی روایت ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور آج اگر اس تکبیر تے عمل کر دے اگر اس حدیث سے عمل کر دے تے اہل حدیث کر دے اے میرے مشرق دی حقانیت ہے اور میں کس وجہ تو عمل کرنا کیونکہ میرے پیغمبر دی حدیث ہے میرے آبا و اجداد دا طریقہ نہیں میرے چاچے تے مامے تے دادے تے نانے دا طریقہ نہیں بلکہ اے جڑا طریقہ ہے میرے پیغمبر دے صحابی دا طریقہ اے طریقہ ہے میرے پیغمبر دا آؤ دنیا کائنات پہ لوگوں اس تو باپ نماز کڑی کون لگی ہے آج دا اہل حدیث صحیح البخاری کی روایت ہے روایت نمبر 744 حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر تکبیر تحریمہ تے قرات کے درمیان چند منٹ بند چپ ہویا کرتے میرے پاک پیغمبر نا میں پوچھیا آقا جی کی پڑھتے ہو میرے پاک پیغمبر نے ایک دعا دسی ہے او یا جو او دعا بھی پڑھ دے تے اللہ بھی توفیق و رحمت نال اہل حدیث پڑھ دے اللہم باعد بینی و بین خطایا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد آج اگر اے بھی دعا پڑھ دے تے اہل حدیث پڑھ دے ہجے بھی نہیں سمجھیا اور نماز کڑی ہو گئی ہے ہم در دو مسئلے رہ گئے ایک رفع الیدین والا مسئلہ سورہ فاتحہ والا مسئلہ دونوں اتنے طویل مسئلے نے اللہ پی توفیق و رحمت نال دونوں علیحدہ موضوع بندے نے دونوں تے علیحدہ جمعہ پڑھا سکنا انشاءاللہ پھر کدی سے ہی لیکن چھوٹیاں باتاں وہ باتاں چلیے باتاں بھی ہوتے آج اہل حدیث عمل کرے اور انہاں باتاں دے بارے کوئی ضعیف روایت بھی کوئی نہیں مل دی انہاں دی مخالفت دے اندر کوئی ضعیف روایت بھی مل دی نہیں اور نماز کھڑی ہوگی نماز دے اندر اللہم باعد بینی نماز کھڑی ہوگی صحیح البخاری دی روایت نمبر 780 نبی پاک علیہ الترمذی دے اندر 248 نمبر روایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے میرے پیغمبر نے میں دیکھیا نبی پاک نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میرے پاک پیغمبر نے آکھیا آمین کی آکھیا سارے نہیں بول دے کی آکھیا روایت کندی ابو داؤد دی کندی روایت ابو داؤد دی روایت تے سکے بم تے صحیح روایت اللہ دی توفیق و رحمت دینار روایت نمبر 248 نبی پاک نے آمین کیا اور حضرت وائل بن حجر نے سنی امام آمین کوے تے مقتدینو کدو سنی گی جدو منہ چاکے ادو یا جدو اچھی آکے ادو بول دے نہیں جدو اچھی آکے ادو آمین سنے گی کہ حضرت وائل بن حجر نو سنیے نبی پاک نے اچھی آکی تے حضرت وائل بن حجر نو سنی رضی اللہ اس واسطے آمین کی کہنی چاہیے اچھی آمین کہنی چاہیے اچھی
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری کے اندر روایت ہے اور 780 نمبر روایت ہے. اندے تحت امام بخاری قول لے کے انہیں روایت لے کے انہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی انہوں لوگاں دے اندر موجود سی جدو اذان آپ ولسواری ناکی امام نے تے آمین اتنی اونچی آواز دے راکی کہ آمین کہنے دی وجہ تو مسجد گونجن لگی. اتنی اونچی آمین آکی اس واسطے آمین کہنی ہے اونچی آمین کہنی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے صحیح البخاری روایت نمبر 780 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو امام آمین آکے مقتدی بھی آمین آکے جدو امام آمین آکے مقتدی بھی آمین آکے اوے امام بھی آمین دا پتہ چلے گا جدو امام بھی آمین آکے گا تے اچھی آکے گا. آؤ دنیا کہنا پہ لوگو میرے پیغمبر نے فرمایا آمین کہن دی وجہ تو جن دی آمین فرشتیاں نن مل گئی اللہ پاک اس ممدے دے سارے گناہ معاف کر دیں گے. جندی آمین فرشتیاں نال مل گئی اللہ پاک. اور آؤ میں پیغمبر دیاں حدیثاں سنا رہا پیغمبر دیاں ایک ہی میرے مسلک دی حقانیت ہے. آؤ دنیا کہنا پہ لوگو تائیں تا میں کیا کرنا میں پیغمبر نو کیوں منیا میں پیغمبر دیاں حدیثاں کیوں منیا کیونکہ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کلیان دی سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کلیان دی مولا کمی چھڑی نہیں ہو سونے رو بنان دی. اور میری آپ پہ لوڑا پوڑا مطلی مکا گیا دلی دنیا بھی کلا سبھی سمجھا گیا. اور لوڑ نہیں سرین پیتی اور آپ پر جانتی لوڑ نہیں سرین پیتی اور آپ پر جانتی جاگے بچ تم پہ گئی نبی سلطان دی. اے میرا پیغمبر آؤ دنیا کہنا پہ لوگو اور اگے چلیے نماز کے اندر رکوع کرم تو بعد آندا ہے قومے کے اندر کھڑے ہونا. اے روایت صحیح البخاری دی روایت نمبر 799 حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام جدو رکوع تو کھڑے ہوندے توجہ پوری طرح میری طرح میں نماز سکھا رہا تینوں ایک ایک بات دس رہا اور باپ اپنیاں نہیں کر رہا اور کسے پہ کہانیاں نہیں سنا رہا میں پیغمبر دی حدیث سنا رہا. حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام جدو کھڑے ہوندے میرے پاک پیغمبر آکھ دے سمیع اللہ لمن حمیدہ. میرے پاک پیغمبر نے کیا جس وقت بات کی تھی میرے پاک پیغمبر نے سمیع اللہ لمن حمیدہ آکھیا پچھو ایک میرے پیغمبر دا یار بولیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اے پیغمبر دی حدیث صحیح البخاری دی حدیث ہے. اے روایت دا ذمہ دارا پوری طرح اور دعا دا اجر دشن لگا. میرے پاک پیغمبر نے پوچھیا نماز تو فارغ ہو کے ایک نے آکے کلمات ایک اس بندے نے دعا پڑھی ہے. میرے پاک پیغمبر دا یار بولیا یا رسول اللہ میں دعا پڑھی ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا 30 فرشتے ثواب لکھن دے اندر ہے 30 فرشتے ثواب لکھن دے اندر ہے. ایک دوسرے تو سبقت اختیار کرنا چاہتے ہیں. ایک آخدہ ہے میں 10 ثواب لکھا دوجا آخدہ ہے میں لکھا تیجا آخدہ ہے میں پہلے لکھا چوتھا آخدہ ہے میں پہلے لکھا کر دیا اللہ پہ 30 فرشتے یہ دعا پڑھنے والے ہیں بھی اور لوگوں کو دعا پڑھنے والے ہیں بھی نیکیاں لکھن کی اتنا اجر اتنیاں نیکیاں. اور آج جس حدیث سے بھی عمل کر دے تے اہل حدیث کر دے. آؤ دنیا کہنا پہ لوگوں اور اہل حدیث عمل تا کر دے کیونکہ میرے پیغمبر دی
سارے بولو میرے پیغمبر دی اب میں تو انتاں بولونا کوئی بندہ بولتا رہے نا تو بندے نے کچھ یاد رہندا تے جب بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے تو بعد انہوں تے نیند آن لگ پیندی تا میں اکھی رکھدا بھی تھوڑا جا ذہن دیاں کھڑکیاں دماغ دیاں بھی کھول کے میرے لیے توجہ کریا کرو پیغمبر دی حدیث سے عمل کرم دی وجہ تو او دنیا کہنا پہ لوگوں اس تو اگلا عمل رکوع تو بعد قوم نے تو بعد سجدے دے اندر جانا سجدہ پہلا کر کے دوسرے سجدے دے واسطے پہلا سجدہ کرم تو بعد تھوڑی دیر بیٹھنا مسلم کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرا پیغمبر ہے اتنا لمبا میرے پاک پیغمبر اتنی دیر بیٹھتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے روایت نمبر 472 ہے فرمایا اتنی دیر بیٹھتے دیکھنے والا بندہ سمجھدا شاید میرا پیغمبر بھول گیا ہے اتنی دیر بیٹھتے اور ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے روایت نمبر 897 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک جو دو سجدیاں کے درمیان بیٹھتے تے میرا پیغمبر دعا پڑھتا رب اغفر لی رب اغفر لی میرا پیغمبر دو مرتبہ اے جڑے کلمے ادا کریا کردا سجدیاں تو بعد ہم نے جلسہ استراحت دونوں سجدے کرم تو بعد جدو دوسری رکعت واسطے اٹھنا یا چوتھی رکعت واسطے اٹھنا تھوڑی دیر بیٹھنا میرے پاک پیغمبر دا طریقہ ہے صحیح البخاری کی روایت نمبر ہے 824 ہے میرے پاک پیغمبر جدو اٹھیا کر دے آمین عبداللہ چاہ تھوڑی دیر بیٹھیا کردا آؤ دنیا کہنا اپنے لوگوں میں جڑی بات کرنا چاہنا اوے آجا میرے قریب آجا میرا مشرق کس سے کہانیاں وارا لی میرا مشرق دنیا وارا لی میرا مشرق کوئی دنیا دے کولو قرار دا نام نہیں میرا مشرق ہے پیغمبر دی حدیث پیغمبر دے فرمان دا نام ہے میرا مسلک ہے پیغمبر دیا لو جی اللہ دی توفیق و رحمت دنال اذان نماز دی اندر ایسے عمل دس سکتے نے جڑے عمل کوئی اور مسلک نہیں کردہ اہل حدیث کردہ اور اہل حدیث اس وجہ تو کردہ ہے کیونکہ میرے پیغمبر دی حدیث موجود اس واسطے انہاں باپروں پلے بن لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سے عمل کرو اور اپنے حقانیت اپنے مسلک واسطے پختہ ہو جائے اور اس بات دا ارادہ کر لو کہ اللہ بھی توفیق و رحمت نال دنیا دی کونے کونے دے اندر انشاءاللہ مسلک اہل حدیث اللہ دا قرآن پیغمبر دی حدیث اور دنیا کائنات میں باپ دا سینی ہے کہ عمل کرنا دنیا دے جتنے بزرگ نے ساڈے واسطے قابل عزت نے دنیا دے جتنے بزرگ نے ساڈے واسطے قابل احترام نے جتنے امام نے ساڈے واسطے قابل عزت قابل احترام نے لیکن بات جدو بھی منی جائے گی یا اللہ دے قرآن دی منی جائے گی یا میرے پیغمبر دے فرمان دی منی جائے گی اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سنو پیغمبر دیاں باتاں تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین